الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب نماز توبہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً سوال کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بھائیوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نماز توبہ کے تعلق سے ایک حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ اسے ہمارے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے، اس گناہ کے بعد اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے استغفار کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، اللہ رب العزت اسے وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب ان سے بے حیائی پہ مشتمل کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی غلطی پہ جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمانی کے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، اسے چاہیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے سے پہلے اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، ایک امام بن جائے باقی اس کے مقتدی بن جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نماز انفرادی طور پہ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے نماز توبہ کے تعلق سے مخصوص طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز توبہ کے لیے آپ 2 رکعتیں ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ 70 بار کہیں یا 100 بار کہیں، اور اس کے بعد 100 بار یہ کہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا، آپ کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، اسے اس کی اصل حالت پہ رہنے دیا جائے، اور اسے مخصوص کوئی صورت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت معافی مانگنے کی توفیق بخشے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم پہلے اچھی طرح وضو کریں، پھر اچھی طرح 2 رکعتیں ادا کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے التجا کریں، درخواست کریں، اپنے گناہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں۔ لیکن اس سلسلے میں کسی قسم کی بدعت کو
بدعت کو اپنانے سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جب کوئی لڑکی جوان ہو جائے اور اس کے لیے کوئی مناسب لڑکا ہو جو رشتہ مانگ رہا ہو تو لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے کہ جب تمہارے پاس رشتے کے لیے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو اسے رشتہ دے دو، اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لڑکی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کیا جائے جو دین کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہو، اور اگر ایسا لڑکا مل جائے تو پھر شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ لڑکیاں والد کے گھر میں امانت ہیں۔ روز قیامت والد ان لڑکیوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کی نگرانی میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ باپ جو ہے، گھر کا سربراہ جو ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے جو اس کی ذمہ داری میں ہیں، جو اس کے گھر میں ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو اگر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کسی فتنے میں، کسی بے حیائی میں، کسی بدکاری میں واقع ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا ذمہ دار باپ ہوگا۔ اگر اس نے ان کی شادی کرنے میں کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے۔ ہاں، اگر لڑکا نہ ملے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اچھا لڑکا مل رہا ہے جو دین کے لحاظ سے اچھا ہے، اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، چاہے دنیا کے لحاظ سے وہ بہت پیچھے ہو، تو اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ جناب صدیق کو غسل دینے والی کون تھی؟ ان کی بیوی۔ تو کیا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں نہیں۔ اور بابا جی ایسے کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی سر لا دیا تھا، یا سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہیں انہیں معلومات یہی دی گئی ہیں۔ تو میرے بھائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ سے کہا تھا، جب انہوں نے سر درد کی شکایت کی تھی، آپ نے کہا تھا عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، اگر تمہیں، تو خود میں تمہیں غسل دوں گا۔ کون غسل دے گا؟ میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفناؤں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جناب صدیق ان کی بیگم نے غسل دیا، اور جناب فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اور آج اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، نکاح اب ٹوٹ گیا ہے، اب آپ قریب نہیں جا سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھا باقی عورتوں کو دیکھتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، غیر عورتوں کو کبھی کسی نے روکا تھا؟ غیر عورتوں کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، جفا بھی ڈال لیتا تھا، تب روکنا چاہیے تھا، تب کسی نے نہیں روکا۔ یہ عورت بھی پوری زندگی بے پردہ رہی، کسی نے نہیں سمجھایا، اور اب فوت ہوئی ہے تو خاوند کے لیے بھی پردہ شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی، خاوند بیوی کو غسل دینے کے لیے خاوند سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور خاوند کو غسل دینے کے لیے بیوی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنے والے
اور دونوں کے معاملات ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. دوسرا کوئی بجائے اس کے کہ دوسرا کوئی شرمگاہ پہ ہاتھ لگا بیٹھے یا کوئی جسم کا ننگا حصہ دیکھ بیٹھے، اس کی جگہ پہ اپنی بیوی اپنا خاوند یہ بہتر ہے اور احادیث کے بھی مطابق ہے. بلکہ جناب عائشہ کہا کرتی تھیں اگر ہمیں وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی، کون کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ ہمیں بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے والیاں خود ہم ہوتی، آپ کی بیویاں ہوتی.